شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا فضل اور کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے سب سے افضل ترین دن، جن دنوں کی تھوڑی سی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اپنے فضل اور توفیق سے ہمیں وہ دن عطا کیے ہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو یہ جو عظیم دن ہم گزار رہے ہیں ان کی عظمت کے بارے میں بتلایا اور ہماری رہنمائی کی کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو خیر اور برکت سے بھر دے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں آپ کو عطا کر دے۔ یہ سورۃ مائدہ کی 27 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے ایک بڑے عجیب اور اہم واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، محبوب آپ لوگوں پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا عجیب اور انوکھا واقعہ حق کے ساتھ پڑھ دیجئے۔ یہ واقعہ بھی حق پر مبنی ہے، اس میں جھوٹ، ملمہ سازی، مبالغہ آرائی، بات کو بڑھا کے کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو عین حقیقت کے مطابق بیان کیا ہے۔ آپ بھی حق کے ساتھ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی عجیب بات جو ہے
وہ پڑھ کر اپنی امت کو سنا دیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی، دونوں میں سے ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قربانی پیش کی، لیکن نتیجہ مختلف ہے۔ کام کرنے والے دونوں بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں، اور عمل بھی ایک ہی ہے۔ اس نے بھی قربانی پیش کی ہے، دوسرے نے بھی قربانی پیش کی ہے، لیکن نتیجہ بڑا مختلف ہے۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی شرف قبولیت کو پہنچ گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی، اس نے جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کو کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تم کو قتل کر دوں گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، ایک کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ جس کی قربانی قبول ہوئی ہے اس کی قربانی اخلاص پر مبنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہے، اور وہ پاکیزہ مال سے، حلال کمائی سے وہ قربانی پیش کی گئی ہے۔ اور حلال کے ساتھ ساتھ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قربانی پسندیدہ مال میں سے اللہ کے راستے میں پیش کی گئی ہے۔ دوسری قربانی اخلاص پر مبنی نہیں ہے۔ انسان بسا اوقات ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے دل میں انسان کے بسا اوقات یہ خیال آ جاتا ہے کہ جی خاندان میں پتہ چلے کہ یہ ہر سال بڑی عجیب موٹی تازی خوبصورت قربانی کرتا ہے۔ اگر اتنی سی بات اللہ کی عظمت کو چھوڑ کے کسی انسان کا تھوڑا سا خیال انسان کے دل میں آ جائے تو انسان کی وہ محنت، انسان کی وہ قربانی وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے بھائی ایک ہی گھر کے رہنے والے، کام بھی ایک ہے، لیکن دلوں کی جو نیتیں ہیں اس سے کام کی عظمت، کام کی بڑائی اس میں فرق آ جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّمُهُ النِّيَّةُ، کبھی کبھار چھوٹی سی عبادت لیکن بڑی نیت کی وجہ سے وہ چھوٹی عبادت بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، اور کبھی کبھار عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن نیت اس عمل کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے۔ یہ نیت ہی ہے کہ ایک زانی عورت پانی کے کنویں میں اتر کے اپنے جوتے میں پانی بھر کے کتے کو پانی پلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ نیت ہے، چھوٹا کام نیت سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کبھی کبھار اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا 1 درہم 1,00,000 درہم سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وزن وہ پیسوں سے نہیں ہوتا، وزن دل کی نیت سے ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا جو احساس ہوتا ہے اس احساس کی قیمت ہوتی ہے، زیادہ پیسوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرا ہے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، بھائی ہے اسی گھر میں رہتا ہے، اس نے بھی قربانی کی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ اخلاص کی کمی، مال پاکیزہ نہ ہو، انسان دل کی رضامندی اور چاہت سے قربانی کو پیش نہ کرے بلکہ معاشرتی دباؤ، معاشرتی سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، معاشرے میں اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے انسان کسی اور مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ،
دوسرے سے قربانی قبول نہ کی گئی، کیونکہ حرام کے پیسے سے اگر انسان قربانی کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، اللہ پاکیزہ چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ انسان نے کمائی کی اور وہ دن رات کی محنت ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، نمازیں وقت پر پڑھی ہیں، حلال حرام کی تمیز کی ہے اور صاف ستھرے پیسے کما کے یہ اپنی شب و روز کی محنت ہے، پھر جا کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ چھوٹا نذرانہ بہت بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما ہے، کچھ صحابہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی حالت زار دیکھی، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جسم پہ مٹی پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس حالت کو دیکھ کے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں صحابہ بھائی ہیں، ان پہ اللہ کے لیے خرچ کرو۔ صحابہ گھر جاتے ہیں، جا کے گھروں سے لے کے آتے ہیں اور مسجد کے اندر ایک طرف کھانے کا ڈھیر لگ رہا ہے، دیگر چیزیں بھی اکٹھی ہو رہی ہے۔ ایک صحابی سوچتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ صحابی جاتے ہیں ایک یہودی کے باغ میں، یہودی کو کہتے ہیں میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پانی کا ایک ڈول کھینچو، ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور ملے گی۔ صحابی محنت کی، محنت کر کے تھوڑی سی کھجوریں کمائی، کچھ کھا لی اور کچھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہا اللہ کے نبی یہ بڑی محنت سے کمایا ہے، بس اتنا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تھوڑی سی کھجوروں کو لیا اور صحابہ نے جو سارا مال اکٹھا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کے اوپر اس کو ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزہ چیزیں ہی پسند ہیں۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس کی روزی کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو گئی۔ یہ وہ جرم ہے کہ اگر اس کی حقیقت پہ سوچا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں شک ہے۔ انسان جب حرام سے کماتا ہے اگر گہرائی میں جایا جائے تو حقیقت میں یہ انسان اللہ کو رازق نہیں مانتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ سمجھتا کہ روزی یہ اللہ احکم الحاکمین کے قبضہ قدرت میں ہے، روزی کے خزانے اللہ احکم الحاکمین کے پاس ہے، وہی ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ جس انسان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہوگا وہ انسان حرام نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ روزی دینے والی ذات ایک ہی ہے، وہ میرا رب ہے اور روزی اتنی ملتی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ جو انسان اپنی روزی کے اندر حرام کی ملاوٹ کر لیتا ہے یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معنی میں رب نہیں مانتا، کیونکہ ممکن نہیں ہے انسان اللہ کو رب مانے اور پھر روزی حرام کی کمائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک انسان لمبا سفر کر کے آئے اور اس سفر میں انسان جو دعا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سفر کی دعا رد نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آیا ہے، ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے ہیں۔ اندازہ کیجئے اللہ کے دربار میں انسان اگر یقین کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا لے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ واپس نہیں کرتے ہیں اور پھر کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب مجھ کو روزی دینے والے، میری آنکھوں کو بصیرت دینے والے، اے وہ ذات جس نے میرے دل کو دھڑکنیں عطا کی ہیں، میرے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت رکھی ہے، یا ربی
اے میرے رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَأَكُلُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کی کمائی سے ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، پیتا حرام کی کمائی کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کے جسم کا جو لباس ہے وہ حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کے جسم کی جو خوراک ہے وہ حرام کی کمائی کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، صحابہ حرام کھانے والا، حرام پینے والا، حرام اوڑھنے والا، حرام کو اپنے جسم کی خوراک بنانے والا انسان، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، صحابہ مجھ کو بتلا دو اس انسان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ اس انسان کی زبان پہ یا ربی ضرور ہے، یہ ضرور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ احکم الحاکمین ہے، لیکن یہ اللہ کو حقیقت میں رب نہیں مانتا، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتا ہے وہ حرام نہیں کما سکتا، کیونکہ رب کا مطلب روزی دینے والا ہے۔ جب انسان کو اللہ کے رب ہونے میں شک ہوتا ہے تب جا کے انسان حرام کھاتا ہے۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک نے قربانی کی ہے، اس کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرا قربانی کرنے والا بھائی ہے، ایک گھر میں رہنے والے ہیں، عمل اور عبادت بھی ایک ہے، اس نے بھی قربانی کی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اخلاص نہیں ہے، کمائی حلال کی نہیں ہے۔ تیسری وجہ قربانی کے رد ہونے کی، انسان اچھے عمدہ مال میں سے قربانی نہ کرے، حقیر، گھٹیا، ناقص، کمزور، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے، یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، اور اگر آپ کو پچھلے جمعے کے خطبہ یاد ہو تو اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے افضل ذات ہے، آپ بھی اللہ کی عبادت کرنے کے بعد استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ عبادت کی ضرور ہے لیکن تیری عظمت کے مطابق عبادت نہیں کی۔ انسان کمزور، حقیر، بے قیمت، جسے معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا، انسان اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کے لیے پسند نہیں کرتا، انسان وہ عظیم ذات کے لیے پسند کر لے، اس وجہ سے بھی انسان کی قربانی جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ سجدے میں گر جاتا، گڑ گڑاتا، روتا، آہو زاری کرتا، تڑپتا، یا اللہ میں نے عبادت کی، میں نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا، لیکن یا اللہ قبول نہیں ہوا، میری کمزوری، میرے اخلاص میں کمی ہے، یا اللہ میرے مال کی پاکیزگی میں کمی ہے، یا اللہ تیری عظمت کے مطابق پیش نہیں کر سکا، یا اللہ گناہگار ہوں، نیت کی کمزوری ہے، تقوی اور اخلاص میں کمی ہے، میں یا اللہ تیری شان کے مطابق قربانی نہیں کر سکا، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرے اس حقیر نذرانے کو قبول کر لے۔ لیکن انسان کوئی عمل کرے اور وہ عمل انسان کا قبول نہ ہو تو دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلبلاتے ہیں۔ سلف کہتے تھے کہ صحابہ کرام عبادت کرنے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے تھے جتنا عبادت کرنے کے بعد فکر مند ہوتے تھے۔ کیوں؟ عبادت کر لی اللہ کی توفیق سے، اب فکر اس چیز کی ہوتی تھی کہ اللہ کی شان کے مطابق عبادت نہیں کی، اللہ یا اللہ تم ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ اس بات کی
نیکی سے زیادہ نیکی کی قبولیت کی فکر ہوتی تھی۔ ایک روش یہ ہے، دوسرا رویہ یہ ہے کہ میری قبول نہیں ہوئی، قال لأقتلنک، میری قبول نہیں ہوئی، تیری قبول ہوئی ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ تکبر کا رویہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈٹ جانے کا رویہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ حقیر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دوسرے بھائی نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقین کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ تمہارے جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ خون تم خود زمین میں بہاتے ہو، گوشت خود کھاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے ہو۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن قربانی کرتے ہوئے جو تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ جب انسان جانور کی گردن پہ چھری رکھتا ہے تو پھر انسان کے دل میں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اس جانور کے موٹا تازہ ہونے کی قیمت ضرور ہے، لیکن اس جانور کی حقیقی قیمت جب چھری انسان اپنے ہاتھ میں رکھ کے بسم اللہ ہی انسان کہتا ہے، یا اللہ یہ جو رزق ہے، یہ جو جانور ہے، یہ تیرے نام پہ ہے، واللہ اکبر، یا اللہ تیری ذات اس کائنات پہ ہر چیز سے بڑھ کے ہے، میرے قوم قبیلے کے رسم و رواج، میرے دل کی خواہشیں، میری بیوی بچوں کی تمنائیں، یا اللہ اس پوری دنیا کی چاہتیں، آسائشیں، لذتیں، نعمتیں اور راحتیں، یا اللہ اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے تیری ذات ہے۔ جب انسان کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے ہیں واللہ اکبر، یا اللہ یہ نذرانہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تیری ذات بہت بڑی ذات ہے۔ جب چھری چلتی ہے پھر انسان کے دل میں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر انسان کو اس وقت چھری چلاتے ہوئے ذرا سوچ لینا چاہیے، کیا میں اللہ کو سب سے بڑا اپنی زندگی میں مانتا ہوں یا کہ نہیں مانتا؟ میں کہہ رہا ہوں زبان سے اللہ اکبر، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مانتا ہوں یا کہ نہیں مانتا؟ میں اپنی نماز کو دیکھ لو، اگر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ سجدے لذت والے، حلال حرام کی تمیز ہے، امیر غریب کا فرق نہیں ہے، حق حقوق ادا ہوتے ہیں، بہن کا بھی حق دیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، شکل و صورت اور کردار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، گھر کا ماحول جو ہے وہ گانے اور گندگی سے پاکیزہ ہے، شادی بیاہ جو ہے وہ اللہ اکبر کے مطابق ہے، تو قربانی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور بد نصیب ہے بھائیو وہ انسان، ناراض نہیں ہونا، جو انسان جانور کے گلے پہ چھری پھیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نذرانہ پیش کرتا ہے اور اس بات کا عہد کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے حکم پہ جس طرح یہ جانور قربان ہے، یا اللہ اسی طریقے سے تیرے حکم پہ میری خواہش قربان ہے، میرے بیوی بچوں کی چاہتے قربان ہے، اسی طرح یا اللہ تیرے حکم کے سامنے پوری دنیا کے مطالبے قربان ہے، یا اللہ تیرے حکم کے سامنے ہر چیز قربان ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ
اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب انسان قربانی کر رہا ہو اور اللہ اکبر کہہ رہا ہو، پھر انسان کو اس وقت اپنے تقوی کو جانچ لینا چاہیے۔ کیا میں نمازی ہوں؟ کیا میں حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہوں؟ کیا میں بہن بھائیوں کے حقوق دینے والا ہوں؟ میں کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوں؟ میں متقی ہوں یا کہ نہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی صرف متقین سے قبول کرتے ہیں۔ اور اگر انسان قربانی کر دے، جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یہ سال کے بعد انسان کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد سے نہ بھٹک جانا۔ یہ جانور تمہاری ملکیت، تم نے اسے پیدا نہیں کیا، صرف تھوڑے سے پیسے دے کے اس جانور کو تم نے خریدا ہے۔ یہ جانور جو چارہ کھاتا ہے، وہ چارہ بھی تم نے پیدا نہیں کیا۔ آسمانوں سے اترنے والا پانی، یہ جانور جو پیتا ہے، وہ پانی بھی تم نے پیدا نہیں کیا۔ صرف تمہاری ملکیت اس پہ اتنی ہے کہ تم نے اپنی محنت کی حلال پاکیزہ کمائی سے اس جانور کو خرید کے تم کو یہ حق ہے کہ اس کی گردن پہ چھری چلاؤ، اور اس جانور کو چاہیے کہ تمہاری اس ملکیت کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں سے کٹ جائے۔ تو جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے میری اور آپ کی تخلیق کی ہے، جس نے میری اور آپ کی روزی کا سامان کیا ہے، ہر طرح کی جس ذات نے نعمت عطا کی ہے، کیا اس ذات کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے فرمان کے سامنے بھی انسان اسی طریقے سے جھک جائے جس طریقے سے یہ جانور جھک گیا ہے؟ جو انسان قربانی کر کے اپنی زندگی کو بدل دے، چھری چلاتے ہوئے، بلکہ اس سے پہلے اور چھری چلانے کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے، انسان کی شکل و صورت بدل جائے، سیرت و کردار بدل جائے، شب و روز بدل جائے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کا انداز بدل جائے، اخلاق و کردار بدل جائے، انسان کی نگاہ کی حیا بدل جائے، انسان کے گھر سے یہ جس برائی کے اندر ہم مبتلا ہیں، قربانی کرتے ہی انسان کے گھر سے گندے گانے اور گندی تصویریں نکل جائیں، انسان کے دل و دماغ سے برائی نکل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی آ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ قربانی کا حق جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ یہ تقوی والی قربانی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ متقی انسان کی قربانی ہے۔ امید ہے اللہ کے فضل سے یہ شرف قبولیت کو پہنچ جائے گی۔ لیکن ایک سوال اور بھی ہے، قربانی میں نے اور آپ نے کی، یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت کی، کچھ نہ بدلا، نہ زبان نے جھوٹ چھوڑا، نہ بددیانتی چھوڑی، نہ آنکھ نے برا دیکھنا چھوڑا، نہ کان نے برا سننا چھوڑا۔ انسان مسجد سے دور رہ گیا، نمازی نہیں بنا، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہ ملی، موبائل کی لعنت میں گرفتار ہو کے برائی کرتا رہا۔ پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری اس قربانی نے مجھ کو کیا دیا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف ایک قربانی قبول ہوتی ہے، اور وہ قربانی جو تقوی والی ہو، جو تقوی پیدا کر دے، جو زندگی بدل دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، یہ جو جانور ہیں یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کی پہچان ہیں۔ یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، یہ نہیں ہے
کہ یوں ہی جانور خریدا گیا اور پھر اسے ذبح کر دیا گیا۔ فَإِنَّهُ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو جانور ہیں یہ اللہ کی نشانی ہیں، یہ اللہ کی پہچان دیتے ہیں، یہ جانور اللہ کی معرفت دیتے ہیں۔ یہ عید کے دن ذبح ہونے والا جانور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس انسان نے قربانی کے جانور کو عظمت دے دی، کیسے قربانی کے جانور کو عظمت دی؟ اس جانور کو دیکھ دیکھ کے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو گیا، اسے سمجھ آ گئی میں کتنا حقیر ہوں، میری کیا حیثیت ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کی ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ جس جانور نے انسان کو یہ دو احساس دے دیے کہ میں حقیر، بے قیمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، وہ فرشتہ جس نے پہلے دن سے سجدے میں سر رکھا ہے، جب قیامت کے دن سر اٹھائے گا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کہے گا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جیسے تیری عظمت کا حق تھا ویسے عبادت نہیں کی۔ جس جانور نے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کو پیدا کر دیا، یہ انسان متقی ہے، اس انسان کی قربانی قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں متقی بن کے اس قربانی کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اس قربانی کے تقاضے ہیں اپنی رحمت سے ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن مجید نے دو قربانیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، ایک کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، دوسری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس کی کچھ جزیات کی تفصیل احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 85 سال تک ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، بڑھاپا شدت کا ہے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور یہ بیٹا اکلوتا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، تو اندازہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹا کتنا محبوب ہوگا۔ بڑھاپے کی اولاد، اکیلی اولاد، اور بچہ بھی چھوٹا سا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو خالق ہے، جسے ہر طرح کی قربانی لینے کا حق ہے، ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیجئے جہاں پر پہاڑ ہیں، صحرا ہے، سایہ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، اور تو اور دل لگانے کے لیے انسان بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے کو اس سنگلاخ پہاڑوں میں اور تپتے صحرا میں چھوڑا تو فوراً واپس پلٹے، یہ نہیں کیا
کہ تھوڑا سا وہاں پر رک جائیں اور کچھ اپنی بیوی اور بچے کے لیے آسائش کا اہتمام کر لیں، جس بیوی اور بچے کے لیے میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے گناہ کر دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچے، بیوی بچے کو فوراً چھوڑا، واپس پلٹے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ سوچیں ذرا، اکیلی بیوی، عورت ذات، تنہا، چھوٹا بچہ، اکلوتا، بڑھاپے میں ملا ہوا، چھوڑ کے بخاری شریف کی روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے۔ ہاجر علیہ السلام پیچھے بھاگی، کہتی ہیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ کی حدود سے نکل کے قدا نامی جگہ پہ پہنچ گئے۔ کہتی ہیں اللہ، کیا اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ قال نعم، ہاں میری بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا جائیے پھر، اذن لا یضیعون اللہ، آپ چلے جائیے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ جس ذات کے حکم پہ، جس ذات کے سہارے پہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ پھر چلے جائیے۔ انسان نہیں ہے، درندے رہتے ہیں، سایہ نہیں ہے، کھانے پینے کا اہتمام نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ سوچا جائے تو زندگی کے باقی رہنے کا سوال نہیں ہے، لیکن حکم چونکہ اس اللہ کا ہے جس نے یہ زندگی دی ہے، جس نے یہ اولاد دی ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہے، آپ پھر چلے جائیے، پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جس نے اللہ پہ اعتماد کیا ہو اللہ نے اسے بے آسرا چھوڑ دیا ہو۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی کمی ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ پر اگر اعتماد کر کے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیں گے، اگر کچھ قربانی دے دیں گے، وہ ضائع ہو جائے گی، وہ پیسے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، جس نے اللہ پہ اعتماد کیا ہے، اللہ کی قسم ہے، پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، زندگی میں کبھی بھی انسانی تاریخ میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ جس نے اللہ پہ اعتماد کیا ہے اللہ نے اسے بے آسرا چھوڑ دیا ہو۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ اعتماد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہم نے سنی، بارہا پڑا واقعہ سنا، پھر اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ سہارا کوئی نہیں تھا، اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا، قربانی اللہ کے لیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی بھی دیا، خوراک بھی دی، ساتھ رہنے کے لیے ساتھی بھی دیے، مکہ المکرمہ جیسے عظیم جگہ پہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کی سعادت بھی نصیب کی۔ قصہ مختصر، وقت ختم ہو گیا۔ فلما بلغ معه السعی، مفسرین نے لکھا جب اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 سال کی عمر کے ہو گئے، جب دوڑنے لگے، جوانی کا آغاز ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ سوچے ذرا اس اخلاص کو، اس تقوی کو، اللہ کے ڈر کو، اللہ کی اس عظمت کے احساس کو کہ باپ عراق سے مکہ المکرمہ جا رہا ہے، کیا نیت لے کے جا رہا ہے؟ میں بڑی دیر کے بعد بچے کے پاس جا رہا ہوں، کھلونے، لباس، عید کے گفٹ، باپ یہ عزم لے کے جا رہا ہے کب میں مکہ المکرمہ پہنچوں اور اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے قربان کر کے اپنے خالق کی میں رضا کو حاصل کر لوں۔ یہ جذبہ لے کے ابراہیم علیہ السلام آئے، بیٹے کو بتلایا، بیٹا خواب آئی ہے، اپنے ہاتھ سے تجھے اکلوتے بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے،
صبر والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، باپ نے بھی حکم مان لیا، بیٹے نے بھی حکم مان لیا، یہ قربانی مجھ کو اور آپ کو اس فرما برداری کی یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو اور اپنی اولاد کی گردن پر بھی چھری چلانی پڑے تو اللہ کا حکم اتنا عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں اولاد کی گردن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھائیو، جب قربانی کرنے لگیں یہ احساس، یہ یاد ذہن میں ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں قربانی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہماری نیتوں میں کمزوری ہے، اخلاص میں کمی ہے، تو اپنی رحمت سے ہماری عبادات اور قربانیوں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ، قربانی انسان کی زندگی میں جو تبدیلی پیدا کرتی ہے، یا اللہ اس قربانی کو بھی ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرح اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے حلال اور پاکیزہ کمائی سے بہترین نیت کے ساتھ اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کے طور پہ یا اللہ قربانی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔